اب جب کہ پتہ چل رہا ہے کہ سلطان کس طرح سے اپنی بیوی اسرا کو پاگل ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے تاکہ وہ اس کی زندگی میں اور دخل اندازی نہ کرے۔ ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے سلطان اسرا کو پاگل کہہ کر اسے پاگل کر ہی دیتا ہے۔ اب اسرا بھی سوچتی ہے کہ کیا واقعی میں پاگل ہو گئی ہوں۔ اسرا کی حرکتیں سب کو عجیب لگ رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ساس کو بھی لگنے لگا ہے کہ واقعی پاگل ہو گئی ہے۔ سلطان کو جب اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ بہت خوش ہوگا، کیونکہ وہ تو واقعی یہ چاہتا ہے، لیکن وہ پریشان بھی ہوگا کہ کیا واقعی اسرا کا دماغی توازن تو خراب نہیں ہو گیا۔ لیکن سلطان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ وہ بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دغا کر چکا ہے اور اسرا تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ اور اب وہ یہ بات اپنی والدہ پر چھوڑ دے گا کہ وہی اسرا کے بھائی سے بات کر لیں، کیونکہ وہ سلطان کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اور یہ کہ وہ اس کا کسی ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ آخرکار اسرا آپ کی بہو اور میری بیوی ہے، اور اس کا اس حالت میں ہمیں ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سلطان اس بات سے خوف زدہ بھی ہے کہ اسرا کا بھائی اس کی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوگا کہ اسرا کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب اسرا اسے دی تھی تب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک لڑکی تھی، اور یہ ضرور سلطان کی کوئی نئی چال ہے جو کہ وہ اسرا کے لیے چل رہا ہے۔ اب سلطان اپنے دل میں یہ پکا کر چکا ہے کہ وہ اسرا کو اس کے خاندان کے سامنے پاگل ثابت کر کے ہی رہے گا، اور کہتا ہے کہ وہ تو میری عزت کو برباد کرنے پر تلی ہے اور یہ میرا بڑا پن ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرا شروع ہی سے دماغی مریض ہے، اور میں پھر بھی اس کے ساتھ رشتہ نبھا رہا ہوں، اور چاندنی جو اسے باتوں میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے اب اس سے ملنے کی خواہش کرے گا، اور اسے منانے کے لیے اس کے سامنے اپنی بیوی کی خوب برائیاں کرے گا، اور دوسری طرف اسرا سے سچی محبت کا بھی دعویٰ کرے گا اور ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں اپنی بیوی کا بہت خیال رکھنے والا شوہر ہوں اور وہ رشتوں کی بہت پرواہ کرتا ہے، لیکن اس کی بیوی اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتی۔ یہ باتیں سن کر چاندنی کے دل میں سلطان کے لیے اور زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ سمجھنے لگے گی کہ سچ میں اسرا غلط ہے اور سلطان صحیح ہے، اور وہ اب یہ بات سوچے گی کہ سلطان مظلوم ہے اور اسے واقعی کسی اچھی لڑکی کی ضرورت ہے جو اس کا خیال بھی رکھ سکے اور اس کے جذبات کی عزت بھی کرے۔ وہ اپنی گھڑی جو اس نے خود چھپائی تھی بہانے سے تلاش کرے گا، اور اسرا سوچے گی کہ واقعی وہ سلطان کی گھڑی رکھ کر بھول گئی ہے جب سلطان کو نہیں مل رہی۔ سلطان اسرا کو مزید پریشان کرنے کے لیے یہ کہے گا کہ وہ گھڑی بہت قیمتی تھی اور ہر حال میں ملنی چاہیے۔ اس طرح وہ اسرا پر دماغی پریشر ڈالنے کا موقع تلاش کرے گا۔ یہ بات اسرا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ وہ اپنے بھائی کو منا سکے کہ آخر ڈاکٹر سے رابطہ کرنے اور دماغی چیک اپ کروانے میں کیا حرج ہے۔ اب اسرا سوچوں میں گم ہو جائے گی کہ اور ان سارے واقعات کو یاد کرے گی کہ کتنی دفعہ سلطان اس سے کہہ چکا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے، تم چیزیں رکھ کر بھول جاتی ہو، کپڑے فریج میں رکھ دیتی ہو، اور دروازے پر بھی تمہیں خواہ مخواہ بیل کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، حالانکہ باہر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور اب اسرا سوچے گی کہ شاید واقعی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جس کا وہ خیال نہیں کر رہی۔ سلطان ہو جائے گا اور یہ کہ وہ اپنی دوست مشل کو پہلے ہی کھو چکی ہے اور اب وہ سلطان کو بھی کھو دے گی۔ اسی ڈر سے وہ اسرا اپنے بھائی کو منانے کے لیے جاتی ہے۔ اسرا کہتی ہے کہ اب یہ تو انسانی فطرت ہے کہ ہم اپنے بارے میں جیسا سوچیں گے ویسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہی تو سلطان چاہتا ہے کہ اسرا اپنے بارے میں ایسا سوچے۔ اب واقعی اسرا کا دماغی توازن بگڑنا شروع ہو جائے گا اور گھر میں چیزوں کو رکھ کر بھول جائے گی، اور جہاں ان کی جگہ نہیں انہیں وہاں رکھے گی۔ یہ سب سلطان بھی دیکھے گا۔ اسرا الماری کی بجائے کپڑے فریج میں رکھنے جا رہی ہے اور دروازے پر بیل بھی نہیں ہوئی، اور لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ دروازے پر کوئی آیا ہے، اور یوں سلطان کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ پاگل ہو گئی ہے۔ یہ جان کر اسے بہت خوشی ہوگی، اور یہ جان کر اس کا بھائی بھی پریشان ہو جائے گا، لیکن یہ سب اسرا کے ڈپریشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ ہر وقت سوچوں میں گم رہے گی اور سوچے گی کہ وہ جو کام کر رہی ہے وہ صحیح طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں۔ انہی سوچوں میں گم سم وہ کاموں کو ڈھنگ سے نہیں کر پاتی اور بلا وجہ یہ سمجھتی رہتی ہے کہ شاید میں بھی پاگل ہو گئی ہوں۔ دوسری طرف وہ نوفل اور پریزے چاندنی کے ذریعے سلطان کو باتوں میں پھنسا رہے ہیں۔ ان کا مشن اب یہ ہے کہ سلطان سے پریزے سے ہوئے ظلم کا بدلہ لیا جائے، تاکہ جس طرح سے اس نے پریزے کو دھوکہ دیا ہے اور اسے پریشان کیا ہے آگے سے کسی اور کے ساتھ ایسا نہ کر سکے۔ نوفل سلطان کی ہر سرگرمی اور حرکت پر نظر رکھ رہا ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کتنا وقت گزارتا ہے، اور چاندنی کی اس سے بات کروانے کے بہانے وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اس کے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں بھی کہ نہیں۔
اور وہ چاندنی کو سلطان کے پیچھے اس طرح لگا دیتا ہے کہ اب کسی دوسری لڑکی کا خیال نہ آ سکے۔ وہ جب کافی دیر تک چاندنی کا فون نہیں اٹھاتا یا میسج کا جواب نہیں دیتا تو چاندنی اور پریزے سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سدھر گیا ہے اور شاید وہ اپنی بیوی سے اب اچھا ہے اور وہ اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن نوفل ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ ظالم انسان کبھی کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور ظالم انسان کبھی سدھر نہیں سکتا، اور اس طرح وہ سلطان سے بدلہ لینے کا ٹھان لیتا ہے اور اسے سدھرنے اور اس سے اچھے ہونے کی امید تم لوگ چھوڑ دو۔ وہ صرف یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کتنی اچھے طریقے سے محبت کر سکتا ہے اور دوسروں کا خیال رکھ سکتا ہے۔ اب نوفل اور چاندنی یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی اسرا ایک لڑاکی بیوی ہے اور کیا واقعی ہی وہ سلطان کے لیے سردرد ہے یا سلطان چاندنی کو امپریس کرنے کے لیے ہی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اس طرح وہ اسرا سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ان کو سلطان اور اسرا کے آپسی برتاؤ کا پتہ چلے گا تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ سلطان تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی وفادار نہیں اور اسے ہی پاگل کرنے پر تلا ہوا ہے تاکہ وہ اپنی عیاشیاں جاری رکھ سکے، اور اسرا ہی کی طرح اس نے پریزا کا حال بھی کیا تھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ جب سرور کو پتہ چلے کہ اس کی بہن واقعی دماغی توازن کھو بیٹھی ہے تو وہ اسے اپنے گھر لے آئے اور اسرا خاموشی سے کسی کو سلطان کی جاسوسی کرنے پر لگا دے تاکہ پتہ کر سکے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شہر کے کسی سائیکیٹرسٹ سے اسرا کا علاج بھی کروانا شروع کر دیں گے تاکہ اسرا دوبارہ سے ایک نارمل زندگی بسر کر سکے، لیکن جب تک سلطان کا جھوٹ پکڑا نہیں جاتا اور وہ بے نقاب نہیں ہو جاتا اسرا کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتی، کیونکہ یہی سلطان اسرا کو تنگ کرتا رہے گا۔ دوسری طرف جب وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ سلطان کے ظلم کا شکار پہلے بھی ایک لڑکی اس ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا چکی ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ پریزے ہوتی ہے، اور اس طرح اسرا کو اور اسرا کے بھائی کو سلطان کی ساری مکاری کا پتہ چل جائے گا، لیکن اسرا اسے کچھ نہیں کہے گی کیونکہ ابھی تک اس کے پاس سلطان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر یہ بات ثابت کرنے کے لیے پریزے کو بلا کر کہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اسرا سے پہلے سلطان کے ظلم کا شکار ہو چکی تھی، لیکن ڈاکٹر یہ کرنے سے ڈر رہی ہے کیونکہ وہ ڈرتی ہے کہ کہیں سلطان میرا دشمن نہ بن جائے اور اسرا کے گھر والوں کو پتہ چلے کہ سلطان کس قدر خطرناک اور ٹاکسک ہے اور جس کی سزا پریزے آج بھی بھگت رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ ایک سکول کے مذاق سے شروع ہوا اور جس کا بدلہ سلطان نے پریزے سے لیا ہے، اور اب دوسروں کو بھی پریشان کرنے کی عادت ہو گئی ہے کہ یہ اگر کوئی اسے معاملات اور زندگی میں عمل دخل کرے تو اس بات کا بدلہ وہ ضرور لیتا ہے، اور یہی اس نے اسرا کے ساتھ کیا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے۔